بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، جیسے کہ پہلے ہی آپ کے سامنے اس رکوع کی تلاوت پیش کی گئی ہے، اب میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سروسمان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانی میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، جیسے آپ جانتے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، اور اس سورہ کو جو ہے اس کی خاص طور سے ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اور بذات خود پوری سورہ جو ہے یہ فتنہ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا کارگر ہتھیار ہے، اور خاص طور سے دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں جو ہے دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والے لوگوں کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے دین کو بچاتے ہیں اور کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ ترکی دنیا یا ہجرت پر کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور یہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اب جو ہے صرف گالی گلوچ تک ہی نوبت نہیں تھی، بلکہ جسمانی ایذا رسانی کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا تھا۔ مار پیٹ اور سختیاں جو ہے کی جاتی تھی ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے تھے، اور ان کو مجبوراً جو ہے دین سے پھیرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اب اس سورہ کو نازل کرنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اصحاب کہف کی مثال پیش کی گئی کہ وہ نوجوان تھے اور انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ ایک غار میں پناہ لے، اس کے بجائے کہ وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرے، کیونکہ ان کی قوم ان کو اپنے دین سے پھیر کر اسی کفر و شرک کے ماحول میں واپس لے جانا چاہتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے دل کو جما دیا اس بات پر کہ ہمیں اگر دنیا بھی چھوڑنی پڑے، ہجرت بھی کرنی پڑے، اپنی قوم سے الگ ہونا پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، اور اللہ نے ان کو ایک بہت ہی بڑے یعنی نمونے کے طور پر ہمیشہ کے لیے ان کی مثال دی ہے۔ یہ ایسے نوجوان تھے جن نے ایمان لایا تھا اور اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور جب وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ ایک ہجرت کی قسم تھی جو تمام پیغمبران کرام کی سنت رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا مرحلہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے طے کیا، اور یہاں پر اس طرف ایک اشارہ بھی ملتا ہے، لطیف اشارہ
تو چنانچہ فرمایا گیا تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ یعنی قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل مستقیم ہے اور اعتدال والا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ انسانوں کو جو ہے صداقت اور حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور صراط مستقیم کی نشاندہی قرآن کرتا ہے، اور انسان کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے اس کے ماننے میں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک طرف قرآن پاک جو ہے وہ بالکل سیدھی اور صاف راستے کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہے لوگوں کو تہدید اور ان کو خبردار بھی کرتا ہے جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی راہ پہ جو ہے قائم دائم رہتے ہیں۔ ایک طرف سے قرآن خوشخبری دیتا ہے اور دوسری طرف سے وارننگ دیتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کی بات کو ماننے کے بعد جو ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے تعلیمات پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پاک کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ راغب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے اور اس اجر میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اور دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، خاص طور سے اللہ کے بیٹے تجویز کرتے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے، یہود کی طرف بھی اشارہ ہے اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کو گرانی کے نام سے جانا جاتا ہے، تلکل گرانک الاولیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، یعنی یہ جو ہے نعوذ باللہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان سے امید ہے شفاعت کی۔ اسی طرح سے جو یہودی ہے وہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے والدین کے پاس ہے، اور اللہ کا کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل پاک صاف ہے ان تمام کمزوریوں سے، جو انسانوں کی کمزوریاں ہیں، جو مخلوقات کی کمزوریاں ہیں، وہ تو خالق ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، اور اس کی جو ہے بیوی بھی نہیں ہے۔ اور بار بار قرآن میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہاں بھی اسی بات کو دہرایا گیا کہ یعنی ينذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا تجویز کر لیا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اور اس بات کا انہیں کوئی علم ہے ہی نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں، یعنی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون اللہ کذبا۔ پھر ایک دوسرا مضمون جو ہے سامنے لایا جا رہا ہے، فَلَعْلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مشرکین مکہ اور کفار کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور دن رات اس کام میں صرف کرتے تھے، اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے میں جو ہے پوری کوشش کرتے تھے، اور ہر طرح کی جو ہے کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف آئے، اس قرآن پہ ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے۔
اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں. اور اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو اختیار کیا تھا کہ نہ اپنی صحت کا خیال تھا، نہ اپنے جو ہے آرام کا خیال تھا، نہ رات کا خیال تھا، نہ دن کا خیال تھا. ہر آدمی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لے کے جا رہے تھے. غلاموں کے پاس بھی جا رہے تھے، سرمایہ داروں کے پاس بھی جا رہے تھے، قریش کے جو زعما تھے ان کے پاس بھی جا رہے تھے، اور جو کوئی بھی ملتا تھا ان کے پاس اس میسیج کو پیش کرتے تھے. اور اکثر مشرکین اور کفار جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے. انکار ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب پہنچانا چاہتے تھے، تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، اور سازشیں کیا کرتے تھے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اور کسی چیز کا بھی ان کو لحاظ سے نہیں تھا کہ وہ مشرکین کے پاس جو ہے یہ دعوت لے کے نہ جائیں. ہمیشہ اس کام میں لگے رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس فکر مندی کے ساتھ ان کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے دعوت حق کو پیش فرما رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ شاید تم اپنے نفس کو جو ہے ہلاک کرنے والے ہو. اور بھی بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کا جو ہے اس کا بیان ہم آگے کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار فرما رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی جو ہے ایک جگہ ہے جہاں لوگوں کو کچھ سامان دیا گیا ہے، کچھ مول و متاع دیا گیا ہے، اور آخر کار یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اور اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانیں، اپنے معبود اپنے خالق کو پہچانیں، اور دنیا کی زینت کو، دنیا کی خوبصورتی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنے مقصدی زندگی کو بھول جائے. اور اس مقصدی زندگی کی طرف دعوت دینے والے پیغمبران کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اکثر لوگ دنیا کی وجہ سے جو ہے آخرت کو بھول دیتے ہیں، اور دنیا کی وجہ سے اللہ کے کلام سے بے اتنائی کرتے ہیں اور پیغمبر کی بات مان کر نہیں دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور اس کو ہم نے صرف ایک زینت کی چیز بنایا ہے. اور زینت کا مقصد بھی یہ ہے، اس کو وجہ زینت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اور ایک دن یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر فرمائے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یعنی اس کو جو ہے ایک میدان بنایا جائے گا اور بالکل جو ہے دنیا کی تمام زینت ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا کی زینت میں آدمی کھو کر اپنے مقصد کو جو ہے بھول جاتا ہے. اور اسی مقصد کی طرح پیغمبران کرام بار بار دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس مقصد کو اپنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حقوق کو پہچانیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں. پھر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانی میں سے تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ چند نوجوان تھے اور انہوں نے جب غار میں پناہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا.
تاکہ اللہ دیکھے کہ ان میں سے کس گروہ نے یاد رکھا کہ انہوں نے کتنا ٹائم جو ہے اس غار میں گزارا۔ اب دیکھیے بظاہر تو یہ مضامین الگ الگ لگ رہے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، لیکن یہ آپس میں بہت ہی جڑے ہوئے مضامین ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا ایک لحاظ سے جو ہے انکار کرتے ہیں اور اللہ کو بھی مخلوقات کی قسم کی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وہ بیان کیا گیا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو چیزیں بھی دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ زینت کی چیزیں ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں عیش آرام کریں اور بالکل عیاشی کی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہو اور سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے یہ زینت دنیا میں پیدا کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کون صحیح عمل کرتا ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی اس زینت کو جو ہے بہت اہمیت دیتے ہیں اور پھر اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس دنیا کا انجام ہونے والا جو ہے وہ یہ ایک مٹی کا ایک چٹیل میدان بن کے رہ جائے گا اور قیامت برپا کی جائے گی اور اس وقت تمام لوگوں کے حساب کتاب جو ہے پورے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے ان کی جو ہے زندگی میں ایک انقلاب لایا دین کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اور انہوں نے جو ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور انہیں اس مقصد حیات کو سمجھ لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ان کو جو اپنی قوم شرک اور کفر میں مبتلا کرنا چاہتی تھی اور وہ دنیا کی زینت کی وجہ سے اور دنیا کے عیش و آرام کی وجہ سے اپنے اس مقصد زندگی سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ایسا لگا کہ اگر ہمیں اس مقصد سے غافل کیا جائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائے، غار میں پناہ لیں اور اپنے آپ کو کفر اور شرک کی مصیبت اور معیشت کی جو زندگی تھی اس سے بچائیں اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو کاربند رکھیں۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو ایک بہت ہی بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، آیت کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں مخاطب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سب کے ذریعے سے پوری دنیا سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، غیر مسلم سے خطاب ہے، کیا یہ اصحاب کہف کوئی معمولی واقعہ ہے؟ ان کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے غار میں سلا دیا اور کس طرح سے وہ بہت جو ہے کئی سو سال کے بعد اس غار میں سونے کے بعد بیدار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اس غار میں محفوظ رکھا اور تمام قسم کی تکالیف سے ان کو بچا لیا۔ تو یہ کچھ مضامین یہاں بیان کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں رول معانی میں جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہے تو یہ اصل میں ایسی صورت ہے جس کے بارے میں رول معانی میں فرمایا گیا ہے کہ اس صورت کو لانے کے وقت جو ہے 70,000 فرشتے ساتھ تھے اس صورت کے نزول کے وقت۔ اور جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے اصل میں یہود نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھو، ایک سوال روح کے بارے میں پوچھو، ایک اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ایک ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو۔ تو جس کی وضاحت ہم نے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے تفسیر میں بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو کس طرح سے انہوں نے یہ سوال کیا، تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ان 2 سوالات کا جواب دے اور وہ کہے اصحاب کہف کون ہے اور پھر ذوالقرنین کون ہے تو سمجھو کہ وہ بالکل صحیح پیغمبر ہیں، اور اگر وہ روح کے بارے میں کہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تو بھی سمجھو کہ وہ بالکل اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں روح کے بارے میں معلوم ہے تو پھر آپ ادروائز سمجھ سکتے ہو۔ تو اس کی وضاحت ہم نے پوری اچھی طرح سے کی ہے۔ پھر یہاں جو وہاں پر جو فرمایا گیا تھا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان سے جو ہے یوں کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو بہت ہی کم علم ہے، خاص طور سے ایسے معاملات کے بارے میں جو مابعد الطبیعات کے سے تعلق رکھتے ہیں یا ماورا سے جو تعلق رکھتے ہیں، جیسے روح کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اور فرشتوں کے بارے میں اور ریولیشن کے بارے میں، وحی کے بارے میں۔ تو یہ
تو ان سے کہا گیا تھا، کیونکہ وہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، تورات کا علم ہے. تو ان سے پھر ان کو پہلے ایک بیان اس صورت میں ان کے بارے میں وہ قصہ بیان کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ پیش آیا، کہ علم کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں، اور علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی اور کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں تو جس سے وہ تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے. تو یہاں پر یہود پر جو ہے چیز ظاہر کی گئی کہ یہ جو خضر اور موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، یہ علم بھی ہوتا ہے اور علم کا ایک اعلیٰ درجہ بھی ہوتا ہے، اور فائنلی علم تو وہ ہے جو اللہ کے پاس. پھر جو ہے کچھ انہوں نے رول معنی میں حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کتنی فضیلت ہے سورہ کہف کی. تو وہاں پر انہوں نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس گھر میں جو ہے سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخل شیطان تلک اللیلہ، اس رات جو ہے شیطان جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے جہاں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح سے دوسری حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں جو ہے یاد کی، خاص طور سے پہلی 10 آیتیں، اس کو فتنۃ الدجال سے جو ہے دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھا گیا. اور دوسری حدیث نے بیان کی ہے کہ یعنی جس آدمی نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں حفظ کر لی، یاد رکھی، تو اس کو جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جاتا ہے. اور ترمذی نے ایک اور حدیث بیان کی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے، اور یہ مرفوع حدیث ہے، کہ جس نے جو ہے سورہ کہف کی 3 آیتیں پڑھی، پہلی والی 3 آیتیں، تو اس کو بھی اس فتنے سے محفوظ رکھا گیا جو دجال کا فتنہ ہے. پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی، تو یہاں پر الکتاب کا ذکر ہے. اور الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے جو کامل کتاب ہے، اور وہ انسان کو جو ہے تمام قسم کی کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی کتاب. جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان لاتا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک کامل کتاب ہے، اور اس میں کمال کی صفت جو ہے اللہ نے، کمالیت کی صفت اللہ نے اس میں رکھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی اس کتاب میں کوئی جو ہے ٹیڑھ نہیں رکھی گئی ہے، کوئی اختلال لفظ نہیں رکھا گیا، یعنی لفظ میں کوئی اختلال نہیں ہے، نہ اعراب میں کوئی خامی ہے، نہ اس کی فصاحت میں کوئی خامی ہے، نہ معنی میں کوئی تناقض ہے، اور نہ اس کے حق پہ ہونے میں کوئی شک ہے، اور نہ اس کے اللہ کی طرف دعوت دینے میں جو ہے مؤثر ہونے میں کوئی جو ہے اس کی اشکال ہے. اور عوج کے معنی میں کیا کہتے ہیں؟ انحراف، یعنی عربی میں عوج کا معنی ہوتا ہے انحراف، اور استقامت سے دوری کا مطلب ہوتا ہے. لیکن قرآن میں نہ کوئی انحراف ہے، نہ جو ہے اس میں کسی کی قسم کی کوئی کجی ہے، کوئی خامی ہے. اور قائمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مستقیم، یعنی جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی لفظی خلل کا کوئی مطلب جو ہے معاملہ نہیں ہے. قرآن کے الفاظ اتنے جامع ہے کہ اس میں کوئی لفظی خامی نہیں ہے، اور نہ معنی میں کوئی خامی ہے. قرآن کے الفاظ بھی اتنے واضح ہے، اتنے کلیئر ہے کہ ان میں کوئی اختلال واقع ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور معنی بھی اتنے اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس میں کوئی اشکال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں والمراد من ھذا انہ معتدل، یعنی قرآن پاک جو ہے ایک معتدل کتاب ہے جس میں اعتدال کی بات کی گئی ہے. اس میں جو ہے افراد بھی نہیں ہے کہ جتنی بھی باتیں اس میں بیان کی گئی ہے اور جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں یہ انسانوں کے لیے مشکل نہیں ہے. انسان ان اعمال پہ اچھی طرح سے جو ہے کاربند رہ سکتا ہے. تو اس لیے کوئی اس میں افراط نہیں ہے اور تفریط بھی نہیں ہے کہ یعنی اس میں کوئی ایسی خامی رکھی گئی نعوذ باللہ کہ آدمی کسی اور کتاب کی طرف جو ہے دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے. قرآن تو اتنی مکمل کتاب ہے کہ اس میں عبادات کا جو ذکر کیا گیا ہے، معاملات کا ذکر جو کیا گیا ہے، احکام کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو ہے عمل کرنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے یہ تمام معاملات جن پہ آدمی کاربند رہ سکے. آرام سے اور اطمینان کے ساتھ آدمی چاہے تو قرآن پہ چل سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی افراط نہیں ہے، اور ایسے ہی اس میں کوئی تفریط بھی نہیں ہے، کوئی خامی بھی نہیں ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے.
تو آدمی چاہے تو اس قرآن پہ چلنے کے بعد وہ تمام کتابوں سے بے نیاز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تفرید بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام، یعنی ہم نے قرآن پاک میں کسی چیز کی کوئی کمی رکھی ہی نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وضاحت کی ہے روح المعانی میں آلوسی نے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اس میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بندوں کے مسائل ہیں، مسئلے ہیں بندوں کے لیے، ان سب کی تکمیل کرنے والی یہ کتاب ہے، ان کی جو ہے پوری طرح سے رعایت کرنے والی یہ کتاب ہے، اور ان کے لیے پوری طرح سے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، یعنی معاش کے بارے میں جو معاملات ہیں اور معاد کے بارے میں ما ینتظم به المعاش والمعاد، یعنی جو بھی دنیائی معاملات ہو سکتے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا، اور معاد آخرت کے معاملات جو ہے ان کے بارے میں بھی قرآن میں تفصیلات ملیں گی آپ کو۔ اور فرا کو کوٹ کرنے کے بعد آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المراد قیمن، یعنی قیمن کا مطلب کیا ہے؟ قیمن یعنی یہ تمام کتابوں پر جو ہے شاہد ہے قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کی گواہی تو باقی کتابوں نے بھی دی ہے، اور قرآن پاک بھی باقی کتابوں کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کو بھیجا تھا، اور ان تمام کتابوں میں قرآن کے بارے میں گواہی پیش کی گئی تھی۔ یہاں مراد قائمن سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی گواہی جو ہے تمام سابقہ کتابوں نے دی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو صادقاً فی نفسی، یعنی اپنے نفس میں بذات خود جو قرآن پاک سچی کتاب ہے، اور مصدقاً لغیری، اور وہ دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور اس سے پہلے کوئی کتاب تھی نہیں، آخری کتاب تو قرآن پاک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کتابیں آئی تھی جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتی تھی، اور ان کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئی تھی، لیکن قرآن آخری کتاب ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے آئی تھی، مصدق لما بین یدیہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کی تصدیق فرماتے ہیں، اور قرآن پاک بھی بذات خود ایک سچی کتاب ہے، لیکن یہ پہلے نازل ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کتاباً خالین عن النقائص حالین بالفضائل، یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص اور خامی سے پاک و صاف ہے، اور یہ فضائل کا بیان کرتی ہے، یعنی اس میں کوئی وائس تو ہے نہیں، صرف ورچوز ہی ورچوز ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، تو کس چیز سے ڈرایا جائے؟ یعنی عذاب آخرت سے ڈرایا جائے اور عذاب دنیا سے بھی ڈرایا جائے۔ قرآن صرف آخرت کے عذاب سے لوگوں کو نہیں ڈراتا ہے، بلکہ دنیا میں جو قرآن کو رد کرنے کے بعد جو انسانوں کے ساتھ ایک معاملات پیش آتے ہیں، جو خرابیاں پیش آتی ہیں، جو فتنے پیش آتے ہیں، ان سے بھی قرآن ڈراتا ہے کہ اگر آدمی قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کے احکام کو نہیں مانے گا، اور قرآن کی ہدایات کو نظر انداز کر دے گا، پھر فتنہ و فساد دنیا میں پیدا ہو جائے گا، اس سے قرآن ڈراتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے آخرت کی میں عذاب کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایک دو عذاب جو ادنا ہے اور ایک عذاب اکبر ہے، یعنی دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے عذاب انسان پہ نازل ہوتے ہیں قرآن کو رد کرنے کی وجہ سے، دین کو رد کرنے کی وجہ سے، توحید کو رد کرنے کی وجہ سے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت ہی بڑا دائمی عذاب انسان کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ اور پھر اس بات سے بھی ڈرائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا تجویز کیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ ہم اہل العرب جو یہ مانتے تھے قائلون الملائکۃ بنات اللہ تعالی، یعنی فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح سے یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے یہود عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی ان کو ڈرایا جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی جو ہے کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ کیونکہ عیسائیوں نے جو ہے غلط عقائد کو تسلیم کیا، اور بالکل مظلومات کی بنیاد پر، سپرسٹیشن کی بنیاد پر، میتھولوجی کی بنیاد پر ایسی باتیں انہوں نے کی، اور اسی طرح سے یہود نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور پھر مشرکین مکہ بھی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ گرانی کہتے تھے ان کو، وہ جو ایک قسم کی خاص قسم کی ایک مطلب جو پرندے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ جو ہے گرانی کہتے تھے، ان کو وہ فرشتے سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ۔
تو ان کو ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کریں گے ان کے پیچھے۔ تو یہاں پر جو ہے آلوسی فرماتے ہیں کہ یعنی باخن کا مطلب ہے قاتل، یعنی آپ اپنے نفس کو جو ہے قتل کریں گے، آپ ہلاک کریں گے اپنے آپ کو نعوذ باللہ، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو مان کے نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے جو ہے یہ جو عربی ادب سے کچھ چیزیں لی ہے، شاعری سے کچھ لیے کہ اس میں جو ہے بخل ارض، یعنی بخل ارض کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی زمین جو ہے زراعت کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی، اور جب اس میں کوئی چیز ہم اگاتے ہیں تو اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو اس معنی میں یعنی کمزوری پیدا کریں گے اپنے اندر، آپ ضعیف اپنے آپ کو کریں گے، اور اس غم سے اس پریشانی سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ شاید آپ ہلاک کر دیں گے۔ اتنی آپ کو فکر ہے لوگ ہدایت پہ کیوں نہیں چل رہے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہیں، اور ان کو ایک لحاظ سے تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا تو اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس لیے آپ اتنا پریشان مت ہو جائیے، اپنے آپ کو جو ہے اتنی مصیبتوں میں مت ڈالیے، پریشانی میں مت ڈالیے، غم میں مت ڈالیے، کہ آپ جو ہے اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھیں، اپنی زندگی کا بھی خیال نہ رکھیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں کس کو توفیق دے اور کس کو توفیق نہ دے۔ اور آگے جا کے یہ بھی فرمایا گیا بعد میں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجئے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، آپ ان سرمایہ داروں کی فکر چھوڑیے جو حق کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، تو بلکہ ان لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ اٹھنا بیٹھنا پسند فرمائیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں کچھ باتیں بیان کی گئی ہے۔ پھر ابن کثیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں، تو انشاءاللہ میں ان تمام باتوں کو اور بھی تفاصیر میں جو اس سلسلے میں باتیں وارد ہوئی ہے اور تفصیلات بیان کی گئی ہے تو ان کو میں کل انشاءاللہ اور وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے سورہ قحف کے اس پہلے رکوع کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں پر کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، تو ذکر یہ کتاب جو ہے یہ قرآن ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ، یعنی یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو دنیا کے لوگوں پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ اندھیرے سے روشنی کی طرف جاتے ہیں، ظلمات سے نور کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بالکل ہی مستقیم بنایا گیا ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، جس میں کوئی جو ہے ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ کتاب جو ہے کسی زیغ و زلال سے بھی بالکل مبرہ ہے، یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ بالکل واضح ہے اور بالکل باین ہے، کافروں کو ڈراتی ہے اور مومنوں کو بشارت دیتی ہے، یہ معتدل ہے اور مستقیم ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ یہاں پر باسن شدیدن کا لفظ آیا ہے، تو باسن شدیدہ کا مطلب کیا ہے؟ عقوبۃ عاجلۃ فی الدنیا و عاجلۃ فی الاخرى، عقوبۃ عاجلۃ فی الدنیا و عاجلۃ فی الاخرى، یعنی یہ اس عذاب سے بچاتی ہے، اس سے دور رہنے کی آدمی کو تلقین کرتی ہے، اسے بچنے کی تدبیر بتاتی ہے جو عذاب آنے والا ہے آخرت میں، اور دنیا کی مصیبتوں سے انسان کو متنبہ کر کے ان سے بچنے کا حکم دیتی ہے ان کو، انسانوں کو۔ تو یہ اس کتاب کی خوبی ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ کتاب جو ہے قیمن ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں معنی کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے، اور ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ اہل زبان نہیں ہیں، اور بدقسمتی سے ہم لوگوں نے دنیا کی ہر زبان سیکھی ہے، لیکن عربی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
یہاں تک کہ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی میں پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی کرتے ہیں، سوری ایم اے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے جس کا قرآن مستحق ہے. وہ عرب شاعری اور جاہلی شاعری میں ہی اپنا پورا وقت گزارتے ہیں. اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو عربی پڑھنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں اور قرآن کے معنی کو جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کریں. تو یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. اس لیے ہمیں ایک ایک قرآن کے لفظ کو، حرف کو، اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو فرمایا گیا قیمن، اس کا مراد کیا ہے؟ مراد من ھذا انہ معتدل، یعنی قرآن پاک جو معتدل ہے اور اس میں افراد بھی نہیں ہے اور اس میں اتنے مسائل کا ذکر نہیں ہوا ہے جو کہ انسان کے لیے مشکل ہوں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر آپ کے سامنے کیا. اور اتنی عبادات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ آدمی ان کو انجام نہ دے سکے. اور اس میں تفریق بھی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ضروری عبادات ہے، اعمال ہے، ان سے کوئی غفلت کی گئی ہو. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قرآن پاک اتنی واضح اور مکمل کتاب ہے کہ جو آدمی قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہدایت کے لیے. باقی کتابیں تو پڑھ سکتا ہے باقی مسائل کے لیے، لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، ہدایت اور رشد و رہنمائی کے لیے قرآن ہی کافی ہے. اور پھر یہ بات فرمائی گئی کہ قرآن پاک جو ہے مسائل عباد، یعنی بندوں کے جو مسئلتیں جو ہے ان سب کے بارے میں بالکل تفصیل کے ساتھ بیان پیش کرتا ہے قرآن پاک. اور جو کچھ بھی معاش اور معاد کے لیے انسان کو چاہیے وہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا ہے. اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، اور اس میں صرف فضائل کا ذکر ہے اور اس طرح سے رضائل کا بھی ذکر ہے، لیکن فضائل کو اپنانے کا حکم ہے اور رضائل سے بچنے کا حکم ہے. اس طرح سے ایک ایک بات کو قرآن میں بہت ہی واضح کیا گیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عذاب آخرت سے بچانے والی کتاب ہے اور دنیا کے عذاب سے بچانے والی کتاب ہے. پھر یہ جو فرمایا گیا لینذر باسن شدیدن، کہ اس جو ہے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو بچایا جائے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو ہینس کرائم جو کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا وہ عیسائی ہے جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہود جو ہے جو عزیر علیہ السلام کو جو ہے خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یا آج کے زمانے میں بھی بہت سارے مشرکین اقوام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت ساری بیٹے اور بیٹیاں جو ہے منسوب کی ہے، یا اللہ کی جو ہے جو الوہیت میں اور اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی ربوبیت میں بہت سارے معبودان باطل کو جو ہے شامل کیا ہے. تو اس لیے خاص طور سے جو بات یہاں پر بیان کی گئی کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہ ذرا ایک مسئلہ تھا جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہے، ان کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں آپ کی. یعنی الکتاب جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور اس کتاب میں جو ہے ہر طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور پھر جو ہے یہ بھی ایک بات فرمائی گئی ہے جس کا ذکر ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ جو ہے سورہ کہف، یہ دجال کے فتنے سے بچانے والی سورہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہے جن سے آدمی دنیا کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے. کیونکہ دجال بھی دنیا کی راہ سے ہی آئے گا اور دنیائی مال و متاع، مان و منال کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لالچ کے ذریعے سے، اور ان کو دنیائی جو ہے آسائشوں کی لالچ دے گا، ان کے سامنے عہدے پیش کرے گا، ان کے سامنے بڑی مراعات پیش کرے گا، اور اس کے ذریعے سے وہ گمراہ کرے گا انسانوں کو. اور اس لیے یہ جو فرمایا گیا ہے یہاں پر کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، اس میں کوئی جو ٹیڑھ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی الفاظ کے لحاظ سے بھی قرآن پاک میں کوئی خامی نہیں ہے، اعراب میں اور فصاحت و بلاغت میں اس میں کوئی جو ہے عیب نہیں ہے، اور معنی میں کوئی تناقض نہیں ہے. یعنی کہ اگر الفاظ بہت ہی شاندار ہیں قرآن پاک کے،
لیکن وہ الفاظ کے معنی بھی بہت ہی شاندار ہے، اور ان الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، اور جو کچھ بھی حق کی بات ہے تو اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک دلیل ہے، اس کے لیے ایک برہان ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور طرف جو ہے قرآن پاک دعوت نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، اور ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب بھی نکالیے اس وقت، یہاں تک کہ اگر آپ تورات اور انجیل کو نکالیں گے، اس میں بھی شرک اور کفر کی آمیزش لوگوں نے کر دی ہے، اور باقی جتنی بھی اس وقت مذہبی کتابیں ہیں اس میں لوگوں نے بہت ساری ملاوٹ جو ہے اس میں شامل کی ہے، اور خالص توحید اگر کہیں پر ہے تو وہ صرف قرآن پاک میں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور یہ استقامت کا راستہ دکھانے والی ہے۔ اور پھر قائمن کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ مستقیم راستہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اسے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظی خلل نہیں ہے، اور نہ کوئی معنی کا کوئی خلل ہے اس میں۔ تو یہ بات ذرا ہمارے لیے بہت اہم تھی، اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اب اسی طرح سے جو ہے تدبر قرآن میں سورہ کہف کے بارے میں، اور خاص طور سے اس رکوع کے بارے میں بڑی اہم باتیں جو ہے امین ناصر اصلاحی صاحب مرحوم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل جس مضمون پر ختم ہوئی تھی اس مضمون سے اس سورہ کا آغاز فرمایا گیا۔ قرآن کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ اہل عرب پر نازل ہوئی تھی، یہ اس کے حق کا اظہار ہے کہ یہ نعمت شکر کی موجب ہونی چاہیے، نہ کہ کفر کی۔ بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس کی ناقدری کریں اور اس کی تکذیب کے لیے نت نئے بہانے تلاش کریں۔ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی، اور بنی اسرائیل کے آخری جو ہے آیتیں ہیں ان میں بھی اسی بات کا ذکر کیا تھا، قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے اور دلوں کے لیے شفا ہے، اور اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور پھر جو یہ فرما گیا یعنی جو اللہ کے ساتھ بیٹے کو قرار دیتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو اس سے پہلے کافروں کا ذکر کیا گیا تاکہ کافروں کو ڈرایا جائے، اور لینذر باسن شدید، تو یعنی تمام لوگوں کو جو کفر کا راستہ اختیار کرے ان کو ڈرایا گیا، اور اس کے بعد خاص طور سے عام سے خاص کی طرف آ گیا، یعنی جو نصارہ اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دیتے ہیں اور باقی لوگ، اس کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے تو عام مشرکین کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے بعد خاص مشرک جو ہے یعنی جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، حالانکہ ان کو اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے۔ اور علم سے یہاں مراد بقول امین ناصر اصلاحی صاحب جو ہے دلیل ہے، یا دلیل اور برہان ہے، یعنی جن لوگوں نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں فرض کر کے ان کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے یہ افسانہ محض اپنے جی سے گڑھا ہے، نہ خدا نے کہیں پہ یہ بات کہی ہے، اور نہ ان بالفضولوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ کیونکہ میں کمپریٹو ریلیجنس کا طالب علم رہا ہوں، اور مجھے بہت سارے عیسائی جو پادریوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے، اور سیمناروں میں کانفرنسز میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ملک سے باہر بھی اور یہاں بھی اور بہت جگہوں پر۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ جب بھی ٹرینٹی پہ بات ہوتی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے سنشپ کی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ فائنلی وہ ڈیکارٹ کی طرح یہی کہتے ہیں، ریڈی ڈیکارٹ کی طرح، چونکہ یہ عقیدہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو میں ٹرینٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، جو سینٹ ایکونس نے کہا تھا میں اسی کو دہراتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ڈیکارٹ، رینی ڈیکارٹ سب سے بڑا فلاسفر اس زمانے کا، اور جو ہے فادر آف ماڈرن فلاسفر، یعنی ان لوگوں کا حال ہے، کوئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں اس کے لیے۔ اور قرآن نے کیٹیگری کے لیے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے صرف اٹکل بچوں کے نام پر جو ہے اس قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ بیٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی بیوی ہو سکتی ہے، تو اس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا، اور ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو ہے زینت کی چیزیں پیدا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یعنی ان کے اعراض و انکار کی اصل سبب یہی ہے، اور اسی سبب سے پردہ اٹھایا گیا۔ ابن حسن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک دارالامتحان ہے،
اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اس دنیا کے جو ہے چہرے پہ ایک حسن و زیبائی کا پرفریب غازہ مل دیا ہے. اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھلیانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور ایوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی اللہ نے رکھی ہے. اور لوگ انہی میں جو ہے مصروف ہو کے وہ بھول جاتے ہیں اللہ کی باتوں کو، قرآن کو، حدیث کو، اور جو ان کا مقصد زندگی اس کو بھی. اس کی لذت نقد اور عاجل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہے. اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں جو ہے وہ یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور ان کامیابیوں کے لیے ہمیں بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت ساری تکالیف اٹھانے اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اور بقول ابن اصلاح صاحب، وہ مصیبتیں نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہتر انداز سے انہوں نے جو زینت کی تشریح کی ہے، کہ زینت کی چیزیں جو دنیا میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ صدارتیں ہوں، چاہے وہ وزارتیں ہوں، چاہے وہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، چاہے بڑے بڑے مکان ہوں، چاہے بڑی کاریں ہوں، اور بڑے نام ہوں، بڑے لذائذ ہوں، اور بڑی لذتیں ہوں، اور وہ سب چیزیں انسان کو یہاں دنیا میں مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ آخرت کے لیے کام کرے گا تو آخرت کے لیے اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو لذات کو بھی ترک کرنا پڑے گا، حرام سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا. جیسے حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا کو جو ہے بالکل سجایا گیا ہے شہوات سے، اور جنت کو جو ہے سجایا گیا یا اس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے مقارع سے، یعنی ایسے ناگوار کام جو انسان کے لیے بظاہر مشکل ہوتے ہیں. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے نیند کو قربان کرنا ہے، اپنے اوقات کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنی جانوں کو کھپانا ہے اللہ کے راہ میں، اور سب چیزیں. تو یہ بظاہر بڑے مشکل کام ہیں. اس کے برعکس دنیا کے کام جو ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے لذیذ لگتے ہیں. اور جیسے کسی نے بھی ایک حدیث بیان کی کہ دنیا جو قلوۃ خضرا، یعنی دنیا جو ہے ایک بہت ہی لذیذ چیز بظاہر لگتی ہے، تو لیکن آخرت جو ہے بظاہر مشکل لگتی ہے، لیکن وہ اصل میں مطلوب و مقصود ہے انسان کی. اور دنیا کی یہ لذتوں میں، دنیا کے فتنے میں، دنیا کی زینتوں میں آدمی جب مصروف ہو جاتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہاں کی راحتوں کو یہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو جو ہے برداشت کرنے اور انگیز کرنے کے بجائے انسان جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا کے عیش و آرام میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو کھوٹی کرتا ہے. تو یہ بہت اہم بات نے فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ بعد میں جب یہ ذکر ہوتا ہے اصحاب کہف کا، تو وہ فرماتے ہیں ابن اصلاح صاحب کہ ان کے باب میں بہت قطعیت کے ساتھ اتنی ہی بات کہی جا سکتی ہے جتنی قرآن نے بیان فرمائی. بعض لوگوں نے عجیب قسم کی تفصیلات بیان کی ہے، اور خاص طور سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ تفصیلات بیان کی ہے، اور ایسی باتیں بیان کی ہے کہ ان کو اگر ہم مانیں گے تو بہت سارے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے. جتنا اللہ نے فرمایا اسی پہ ہمیں بس کرنا چاہیے. اصحاب کہف کے بارے میں اس بات کا ذکر جو ہے ابن اصلاح صاحب نے فرمایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں باقی جو کچھ اس کی حیثیت ہے وہ محض افسانہ کی ہے. یعنی باقی جو تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہیں ان کو ہم یقین کے ساتھ جو ہے بیان نہیں کر سکتے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہے، اور قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. میں بھی بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حمید نسیم صاحب جو ہے مفسر، ان کی تفسیر کا مطالعہ بھی کر رہا تھا میں، اور اسی طرح سے جو ہے تفسیر ماجدی کا بھی مطالعہ کر رہا تھا. تو وہاں پر اتنی ساری تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہے، اور پھر ابوالکلام آزاد نے بھی بہت تفصیلات بیان کی ہے اصحاب کہف کے بارے میں. تو اس لیے ان کو بنیاد بنا کے ہم اصحاب کہف کے بارے میں کوئی قطعیت کے ساتھ کوئی بات پیش نہیں کر سکتے، اور جتنا اللہ تعالی نے فرمایا اسی پہ ہمیں بس کرنا چاہیے. اور وہ فرماتے ہیں ابن اصلاح صاحب فرماتے ہیں رقیم اس یعنی ہم رقیب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بستی کا نام تھا. یہ بھی کہہ رہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں جس سے نکل کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی. اور وہ فرماتے ہیں کہ رقیم وادی کو بھی کہتے ہیں، اور ناموں کے بارے میں یہ تحقیق ان کی اصل کیا ہے غیر ضروری بھی ہے.
اور نہایت مشکل بھی. تو اب اس لیے کہنا کہ بھائی اس کو رقیم کیوں کہا گیا اور ہر چیز کے پیچھے پڑنا، تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ اسی میں بحث کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا. قربان کی جو ہڈیا، قربانی کے گوشت کی ہڈیا جو ہے ان کو دفن کرنا چاہیے، ان کو پانی میں پھینکنا چاہیے. بعض لوگ ایسے مسائل میں ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن جو اصل سبق اس سورہ کہف سے ملتا ہے، اس واقعے سے ملتا ہے، اس سے غافل رہتے ہیں. تو اسی بات کی طرف جو ہے ابن اصلاحی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ناموں کے بارے میں تحقیق کرنا کہ بستیوں کے نام ایسے کیوں ہیں، یا چیزوں کے نام کیوں ہیں، یا صورتوں کے نام کیوں ہیں ایسے. تو ان تمام چیزوں پہ بحث کرنے سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور خاص طور سے بستیوں کے نام اور ان باتوں میں تحقیق کی اصل کیا ہے غیر ضروری بھی ہے اور نہایت مشکل بھی ہے. اور دور حاضر کے بعض محققین کی رائے میں رقیم وہی شہر ہے جسے پیٹرا کے نام سے شہرت ملی اور عرب اسے بطرہ کے نام سے جانتے تھے. یہ ابن اصلاحی صاحب نے فرمایا. اس کے بعد وہ فرماتے کہ یہ جو کچھ نوجوان تھے اصحاب کہف جن کو کہا گیا، ان کے اندر صرف جوانی کا جوش ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت کا نور بھی تھا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. عام طور پر جذبات میں بہہ کے لوگ کوئی بڑے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی ہے اور وہ ہدایت سے بے بہرا ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے جذبات میں ہی صرف سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. اصل میں یہ ایسے نوجوان تھے جو اصحاب کہف تھے، ان کے پاس صرف جو ہے جوانی کا جوش نہیں تھا بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت کا نور بھی تھا. انہوں نے جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے استفادہ کیا تھا. اب اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن ابن کثیر اور باقی مفسر نے فرمایا کہ یہ ان سے پہلے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے. تو اس کی وجہ علماء نے فرمائی ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ عیسائی ہوتے تو مدینہ کے یہود کو ان کے کسی کے ساتھ اتنی دلچسپی نہ ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہود اور نصارہ میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف وضاحت کی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہے لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے اور بغض و حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف. تو اس لیے جو ہے وہ اس بات کا مطلب جو اس بات میں کیوں دلچسپی لیتے، اس واقعے میں اس قصے میں دلچسپی کیوں لیتے اگر ایسا ہوتا کہ یہ اگر عیسائی نوجوان ہوتے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، لیکن بہت سارے مفسرین اور ان میں ابن کثیر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عیسائیوں سے پہلے کے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے کے لوگ تھے، اور لیکن بڑے پاک دامن اور بڑے پاک باز نوجوان تھے، اور اللہ نے ان کو جو ہے حکمت کے نور سے نوازا تھا. تو اس کے بعد ابن اصلاحی صاحب فرماتے اسی وجہ سے اس نازک مرحلے میں انہوں نے اللہ سے رہنمائی اور استقامت کی دعا کی، یعنی اپنے بل بوتے پہ کوئی کام کرنے کی نہیں ٹھانی بلکہ اللہ کے اوپر جو ہے معاملہ ڈال دیا اور اللہ سے دعا کی. اور یہی اہل ایمان کی شان ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور بعض میں لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے ابن کثیر نے فرمایا کہ صرف نوجوان لوگ ہی جو ہے اللہ کی باتوں کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں، اور یہ پورا تاریخ کا جو ہے ایک فیصلہ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے کشاف، تفسیر کشاف سے میں نے کچھ باتیں لی ہے. تو یہاں پر تفسیر کشاف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے آپ کے اوپر قرآن پاک کے نازل کرنے کے ذریعے سے تمہارے اوپر کیا ہے مکہ کے لوگوں پر. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت جو ہے اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے. اور پھر جو فرمایا گیا اس میں کوئی جو ہے کوئی کجی نہیں ہے، تو اس کا مراد کیا ہے، اسے مراد کیا ہے، یعنی اختلاف بھی اس میں نہیں ہے، تناقض بھی نہیں ہے، اور اس کے معنی میں کوئی جو ہے آپ کو ایسی کوئی ڈسکرپنسی نہیں ملے گی. دوسری بات ہے کہ قرآن میں کوئی چیز بھی حکمت اور اصابت کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گی. ہر بات جو ہے حکمت سے پر ہے اور صحیح اعتقاد اور عمل کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. اور یہ قیمن جو کہا گیا، یعنی اس میں جب یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس میں استقامت ہے، اس میں جو ہے سیدھا راستہ دکھانے کی صلاحیت ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ قیمہ کا مطلب ہے کہ یہ تمام کتابوں کی جو ہے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہیں، شاہدن بصحتہا، اور ان کی
جو اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھی ان کی صحت پہ جو ہے دلالت کرنے والی ہے، شہادت پیش کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا یعنی اس کیمن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بندوں کی تمام مصلحتیں موجود ہے، اور جو کچھ بھی شریعت میں بندوں کے لیے ضروری تھا وہ سب قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علم بھی نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس کا علم بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا اگر تجویز کیا تو کیوں کیا، کیونکہ اس نے تجویز کیا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی اختیار کیا ہی نہیں بیٹا، تو اس لیے ان کے پاس جو ہے کوئی علم اس کا ہے نہیں۔ یعنی ان کا قول کیا ہے، یہ علم سے نہیں، مطلب جو ہے علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تقلیدی آبا پر مبنی ہے۔ یعنی اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے کرتے عیسائی جو ہے نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہونے کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اور پھر فرماتے ہیں کہ کیونکہ شیطان نے ان کے آبا و اجداد کو گمراہ کیا تھا اور پھر اسی راستے پہ یہ چل رہے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو غم سے جو ہے ہلاک کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں فرط حزن، یعنی آپ کو اتنا زیادہ حزن ہے، اتنی تکلیف ہے کہ لوگ آپ کی بات کو کیوں مان کے نہیں دیتے ہیں، قرآن کو کیوں مان کے نہیں دیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ہلاک نہ کریں اس غم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھی کہ جب وہ تبلیغ کر رہے تھے کہ لوگ آپ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے، اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں، اور دن رات تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے بلکہ اعتراضات کرتے تھے اور ایسے ایسے فضول قسم کے سوالات کرتے تھے، جیسے سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا ہے کہ روح کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے، اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے سوال تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے، بلکہ وہ جسٹ جو ہے پریشان کرنے کے لیے کرتے تھے، ہدایت کے لیے نہیں، صداقت کے علم کے لیے نہیں وہ یہ سوال کرتے تھے۔ ان کی نیت جو ہے یہ تھی کہ نبی کریم کو الجھایا جائے اور کوئی نون میں نقطہ نکالا جائے، لیکن نبی کریم کو بہت فکر تھی کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی مثال اس نے فرمائی ایسی فرمائی ہے کہ جیسے بعض لوگ جا رہے ہیں کسی گڑھے میں، آگ میں جا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے پہ ان کو کھینچ رہے ہیں، جیسے پروانے جو ہے آگ میں جلنے کے لیے جا رہے، تو نبی کریم کو کھینچتے ہیں وہاں سے واپس بلاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جا رہے اس میں روشنی حاصل کرنے کے بجائے وہ جو آگ میں جلنے کو ترجیح دے رہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ پھر وہ زینت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زینت کا مطلب کیا ہے، یعنی دنیا میں اللہ نے جو زینت پیدا کی ہے اس کا مطلب ہے کہ زخارف دنیا، یعنی دنیا کے جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، دنیا کے جو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے باؤنٹیز پیدا کی ہے تو اور ان کو خوبصورت بنایا گیا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ تاکہ ہم ان کو لنبلوہم ایہم احسن عملا، یعنی حسن عمل کون کرتا ہے، اور دنیا میں زہد اور پرہیزگاری کی زندگی کون اختیار کرتا ہے، اور ترک الاغترار بہا، اور دنیا میں جو ہے دنیا سے دھوکہ سے کون بچتا ہے، دنیا کی بظاہر زینت سے اور دنیا کی جو ہے لالچے ہے اور دنیا کی آسائشیں جو ہے ان سے آدمی جو ہے دھوکہ نہ کھائے اور گمراہ نہ ہو جائے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اور اپنے مقصد زندگی کو بھول نہ جائے، تو یہ اس کے لیے امتحان گاہ ہے دنیا، تاکہ وہ زہد دنیا میں اختیار کرے اور دنیا کے معاملے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، یعنی دنیا کی زندگی انسان کو دھوکہ نہ دے اور شیطان نہ دھوکہ دے دنیا کی زندگی کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم زہد فی المیل الیہا، اور اس میں بھی آدمی کوشش کرے کہ بہت کم دنیا سے جو اس کو لینا ہے بہت کم لے اور دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، یعنی یہ اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ جو زینت دنیا میں ہے سعیداً جرزا، یعنی یہ جو دنیا میں جو جتنی نعمتیں ہیں، جتنی زینتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، ان کا حال کیا ہوگا کہ یہ بالکل چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گی، ارض بیضا، یعنی بالکل سفید زمین کی طرح ہو جائے، جس میں کوئی نبات، جس میں کوئی جو ہے ہریالی نہ ہو،
کوئی فصل نہ ہو، کوئی سبزی نہ ہو، کوئی میوہ نہ ہو، تو یعنی ایسے زمین کو سیدن جرزہ کہتے ہیں جو بالکل چٹیل میدان کی طرح اور سفید زمین کی طرح ہو جائے، یہ حال اس دنیا کا ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی حسرت زدہ ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے برباد ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور یہ جو زینت یہاں رکھی گئی ہے آزمائش کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہے، فائنلی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو کہف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور الواسع فی الجبل، یعنی کسی بھی پہاڑ میں جو ایک بہت بڑی غار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہف۔ اور غار اور کہف میں یہ فرق ہے۔ اور رقیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کے کتے کا نام تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس جو ہے تختی کا نام تھا جس پہ ان کے نام لکھے گئے تھے، کہ جب کہ بادشاہ نے اس کو، بعض لوگوں نے جو ہے دقیانوس کہا ہے، بعض لوگوں نے اور نام دیے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان معاملات میں ہمیں زیادہ کھوج کرید نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہت ساری تفصیلات لوگوں نے پیش کی ہے، لیکن بہت مشکل ہے ان چیزوں کے بارے میں حتمی بات کہنا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے دربار میں، کیونکہ یہ کچھ سرداروں کے بیٹے تھے یہ نوجوان، تو ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ شرک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں نکلے تھے اپنی قوم کے ساتھ کسی شرک کے جو ہے پروگرام میں شمولیت کرنے کے لیے، لیکن بعد میں ان کا احساس ہوا کہ ہم شرک کیوں کریں، ہمیں دور رہنا چاہیے شرک سے، اس لیے انہوں نے اپنے دل کو جما دیا اس بات پہ۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا، اور ان کے جو زینت والے کپڑے تھے، جو ان کے خوبصورت کپڑے تھے، ان کو اتروایا گیا، اور ان سے کہا گیا بھئی تم لوگ جو ہے ہمارے مذہب کے معاملات میں شمولیت کیوں نہیں کرتے ہمارے ساتھ، تو انکار کیوں کرتے؟ تو ان کو مہلت دی گئی کہ کچھ دنوں کے لیے سوچ بچار کرو، اس کے بعد اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو جو ہم نے کیا ہے، تو ہم تم کو جو ہے سنسار کریں گے، اس کا جیسے ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے کسی غار میں پناہ لیں گے، اس کو انہیں پہلے ہی دیکھا تھا، تو پھر وہ چلے گئے وہاں، اور انہوں نے جو ہے اس غار میں پناہ لی، اور پھر بادشاہ نے ان کی تلاش میں بہت سارے لوگوں کو بھیجا، تو اب چونکہ پتہ نہیں تھا تو پھر ان کے نام جو ہے لکھوائے گئے ایک تختی پہ، تاکہ جب ان کا سراغ مل جائے تو اس جگہ پر جو ہے ان کے نام رکھے جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تختی تھی جس پہ ان کے نام لکھے گئے تھے، کسی زمانے میں ہو سکتا ہے وہ دریافت ہو جائیں تو ان کے نام جو ہے وہاں لکھے گئے تھے، یہ کہا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس غار کے جو ہے دہانے پہ رکھی گئی یہ تختی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک وادی تھی جس میں یہ جو غار تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ تھے۔ تو بہت ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ جو حمید نسیم مفسر نے کہا کہ یہ ازمیر ہے، ترکی کا شہر ہے، تو وہاں پر یہ لوگ تھے۔ بعض لوگوں نے بترا کہا ہے، پیٹرا کہا ہے، تو جیسے میں نے آپ سے کہا، حالانکہ میں ازمیر گیا ہوں ترکی، لیکن مطلب پتہ نہیں کہ کس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں، اس کے لیے دلائل کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی دلائل میں اور ایسے واقعات میں اور تفصیلات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے رحمت سے نوازا تھا، تو وہ رحمت کیا ہے؟ تو رحمت کا مطلب ہے بہت سے خزانے جو ہے رحمت کے ان سے نوازا تھا، اور وہ مغفرت ہے اور وہ رزق ہے، اور خاص طور سے دشمنوں سے ایذا سے امن ملنا، لوگوں کو امان ملنا، یعنی دشمنوں کی پہنچ سے وہ بچ گئے تھے تاکہ ان پر وہ ظلم نہ کرے، اللہ نے ان کو بچایا تھا۔ تو لقمان سلفی نے فرمایا کہ عوج کا مطلب قرآن کریم میں نہ لغوی اعتبار سے کوئی نقص ہے، نہ ہی اس کے معنی میں کوئی تضاد ہے، اور قیم کا مطلب ہے معتدل کتاب، ہر افراط و تفریط سے پاک، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر غالب ہے، جس بات کو وہ حق بتاتا ہے وہ حق ہے، اور جسے باطل قرار دیتا ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح سے جو زینت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی دنیا کی رنگ رلیوں میں کون پھنس کے رہ جاتا ہے، اور کون شہوتوں اور خواہشوں پر غالب آ کر اللہ کی اطاعت و بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کے زینت کے بارے میں فرمایا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ 309 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے جو اصحاب کہف تھے، اور اس کے بعد وہ بہت ہی اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ جو فرمایا انہم فتیۃ، یعنی نوجوان تھے، اسے ابن کثیر نے استنباط کیا ہے
کہ بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان حق کو جلد قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جتنے لوگ تھے وہ اکثر نوجوان لوگ تھے، اور بہت ہی کم لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بڑے ہوئے تھے، تو ان کی عمریں کم تھی۔ اس کی طرح بولا بدھ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تفسیر ماجدی میں فرمایا گیا قائمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو نہ صرف خود قائم ہو بلکہ مسائل اور معاش اور معاد کا بھی پورا حل اپنے اندر رکھتی ہو، اور بجائے خود ہی کامل و مکمل نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی تکمیل کر دینے والی ہو، کرا دینے والی ہو۔ یعنی قرآن خود تو مکمل ہے ہی، لیکن جو بھی قرآن پر چلتا ہے، قرآن کے احکام پہ عمل کرتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کو پرفیکشن مل جاتی ہے۔ اور قائمن کا مطلب نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے جتنے مسائل ہے معاش اور معاد سے متعلق ان کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے، اور یہ راغب اسپانی کا حوالہ دیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں بندوں کے لیے جتنی مصلحتیں ہیں وہ سب موجود ہے، اور اس میں جو ہے تکمیل کی صفتیں بھی ہیں اور کمال کی صفتیں بھی ہے، یہ بیضاوی نے کہا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو صالحات کا وہ جو صالح عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں صالحات کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی، کس عمل کو صالح کہیں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل میں جس عمل سے بھی مقصود اللہ کی رضا ہو، اور وہ عمل جو ہے قواعد شریعہ کے مطابق ہو اور ماتحت ہو، اس کو ہم عمل صالح کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تحدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے کوئی بیٹا اختیار کیا ہے، تو یقول اللہ قذبہ کی تشریح میں وہ ایسا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معمل اور خرافاتی عقیدہ رکھے ہوئے ہے جو واقع کے خلاف تو ہے ہی، خود عقل کے خلاف بھی ہے۔ یعنی یہ جو سنشپ آف گاڈ جو ہے یہ عقل کے خلاف بھی ہے، اور واقع بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو یہاں مراد کیا ہے اس سے؟ سند اور دلیل کے معنی میں، اور من علم یعنی من علم میں من جو ہے زائد ہے، تو اس سے تاکید ہو رہی ہے، یعنی کسی قسم کا بھی ان کے پاس علم نہیں اس کے بارے میں، صرف جو ہے یہ اٹکل بچو ہے، خرافات ہیں ان کی۔ اب آپ دیکھیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی عیسائی کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو انہیں کنورٹ کیا ہے، اور وہ اس سنشپ کے عقیدے کو مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے مسلمان گمراہ ہو گئے، کشمیر میں بھی ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس خود کوئی علم نہیں اس بات کا، تو دوسروں کو کیا وہ بتائیں، کیا قائل کریں۔ لیکن جب جہالت کا عالم ہوتا ہے، گمراہی کا عالم ہوتا ہے، تو لوگ پیسے کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے، ڈگری حاصل کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی تبدیل اپنے مذہب کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے آبا کو بھی کوئی علم نہیں اس کے بارے میں، تو یہاں یعنی وہ احمق اسلاف جو اس قدر لغو معمل اور گستاخانہ عقیدہ کے موجود ہوئے، ان کے پاس کوئی علم تو تھا نہیں۔ اب وہ ایک زبردست بات کہتے ہیں ماجد دریا بادی صاحب، لفظ آبا سے عجب نہیں جو ایک لطیف اشارہ مسیح پادریوں کے لقب آبا یعنی فادر کی جانب بھی ہو، یعنی فادر کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ مسیح جو راہب ہوتے، تو وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے مراد وہ بھی ہو کہ ان کے جو جن کو وہ اپنا فادر کہتے ہیں انہوں نے یہ جو ہے ایجاد کیا ہو، اور اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں یہ عالم تو عالمی ابتلا ہے، اس میں تو تقویناً ضروری ہے کہ کوئی مبتلائی کفر ہو اور کوئی مشربہ ایمان، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کا غم جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا توفیق دے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا تو توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے اگر آپ کی بات کوئی مان کے نہیں دیتا ہے تو وہ ان کے نقصان کی بات ہے، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس رکوع میں ان تمام باتوں کو پیش کیا گیا ہے، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ بہت ساری تفسیروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس واقعہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، جو تفصیلات لوگوں نے بیان کی ان سے بچتے ہوئے، کیونکہ جیسے مجھے پورا اتفاق ہے امین اسد صاحب کی بات سے کہ ہمیں جو ہے زیادہ کھوج خرید نہیں کرنی چاہیے ان تمام واقعات کی، اور اگر ہم کریں گے تو اس میں پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ خلط مبس کا باعث بنتا ہے، کوئی اس کو ایک شہر کہتا ہے، کوئی دوسرا شہر کہتا ہے، کوئی ترکی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی فلسطین میں اعلیٰ کے مقام پر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس حد تک قرآن نے بیان کیا ہے ان واقعات کو، ہمیں اسی حد تک بیان کرنا چاہیے، اور جو سبق ان سے ہیں ان واقعات سے وہ ہمیں لینا چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم خواہ مخواہ کی بحثوں میں الجھیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں، اور اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔